نا بات تو پھر واضح ہونے نا، ٹھیک ہے بخاری دی حدیث ہے لیکن پوری حدیث پڑھو، اور جو 12 امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے انہاں 12 امام دے اوصاف بھی بیان کیتے نے، وہ اوصاف بھی بیان کرو، پھر مسئلہ واضح ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 جو عمرا دے بارے وصیت کیتی ہے انہاں دے بارے انہاں دے کچھ اوصاف بھی بیان کر دیتے۔ بعض لوگوں نے ایک چھوسا چھوڑیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کیتی سی 12 اسی یہ کیوں گردانے نے، امام حضرت علی تو لے کے امام مہدی تک 12 کیوں رکھے نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو وصیت کیتی سی کہ میری وفات تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے، کہندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت، لیکن یہ سرے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بات ثابت ہی نہیں، کوئی بات ثابت ہی نہیں۔ اور یہ ایک شوشہ چھوڑیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے، ایک شوشہ ہے، اور اس شوشے دا تعلق حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ کسی نو کوئی اس دا علم ہی نہیں ہے۔ اہل بیت دی عظمت شان مقام دے حوالے نال گفتگو ہو رہی ہے، اور آج 2 حدیثاں اور انہاں دی مختصر تشریح بیان کرنے دا ارادہ ہے، اس نیت جذبے اور ارادے دے تحت کہ اللہ تعالیٰ صحیح منہج دی سمجھ عطا فرمائے۔ پہلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ من امتی 30 سنہ، کہ خلافت جو ہے میری امت دے اندر 30 سال تک رہے گی۔ اور دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یکون 12 امیرا، کہ میری امت دے اندر 12 امیر ہون گے۔ دونوں ہی بہت اہم حدیثاں نے، اور انہاں دا بڑا غلط مفہوم بھی لیا گیا، اور دونوں حدیثاں دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے تاکہ جو صحیح منہج ہے، صحیح عقیدہ ہے، وہ واضح ہو جائے۔ ایک ہوندا ہے خلافت، اور ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ، ایک مطلقاً خلافت ہے اور ایک ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافۃ من امتی 30 سنہ، کہ میری امت دے اندر خلافت 30 سال تک چلے گی، 30 سال تک خلافت رہے گی۔ اور ایک حدیث دے اندر ہے فرمایا خلافت نبوتی بعدی 30 سنہ، میری نبوت تو بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، یعنی 30 سال تک خلفاء آن گے میری نبوت تو بعد، اور اس تو بعد پھر خلافت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر بیان فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات اپنے تجربے دی بنیاد تے نہیں کی تھی، اپنی سوچ اور فکر دا اظہار نہیں کیتا، بلکہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ دی وحی دے تحت ہویا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے بتلایا کہ آپ دی نبوت تو بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی وحی دے ذریعے امت نو اس بات تو باخبر کیتا۔ اور دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت 2 سال اور کچھ مہینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت 10 سال اور کچھ مہینے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دورانیہ 12 سال، حضرت عثمان تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دورانیہ 4 سال کچھ مہینے،
اور انہاں تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا دورانیہ 8 مہینے نے 8 مہینے انہاں سارے پیریڈ نو پایا جائے تو محدثین فرماندے نے لا تزید ولا تنقص یوما، انہاں سارے پیریڈ نو اگر اکٹھا کیتا جائے تو ایک دن نہ زیادہ ہوندا اور ایک دن نہ کم ہوندا ہے 30 سالہ دے اندر۔ تو لہذا بات واضح ہوئی کہ جو 30 سال علی منہاج النبوہ خلافت ہے، اس دے اندر 5 خلیفے آئے، 5 خلیفے۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 خلیفیاں دا جو پیریڈ ہے اس نو اگر جمع کیتا جائے تو 30 سال باندھے نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافت من امتی 30 سنہ، میری امت دے اندر خلافت 30 سال تک رہے گی، 30 سال تک۔ ان آگے ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ کہندے نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ دے اندر شامل نہیں ہے، انہاں دے 8 مہینے نکالو، وہ تو حالات ٹھیک کرنے واسطے آئے۔ لیکن بعض دا موقف ہے، چاہے وہ حالات ٹھیک کرنے واسطے آئے نے یا جس طرح بھی آئے نے، انہاں دے دورانیے نو اگر شامل کرو گے تو 30 سال مکمل ہوندے۔ تو لہٰذا 30 سال جو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ ہے اس دے اندر 5 خلیفے نے، 5 خلیفے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اندر شامل ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی شان ہے، مقام ہے، عظمت۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے، جو لوگ کہندے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، وہ اس حدیث دا واضح طور تے انکار کر رہے ہیں، جس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو جو راشدین نے، مہدیین نے۔ اس تے غور کرنا، خلفاء جو ہے وہ خلیفہ دی جمع ہے، خلفاء خلیفہ دی جمع ہے، راشدین راشد دی جمع ہے، مہدیین مہدی دی جمع ہے، مہدیین مہدی دی جمع ہے۔ ہن دیکھنا یہ ہے، ذرا غور کرنا، آج ہے اس طرح دا ہی موضوع ہے لیکن غور کرو گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ تھکن والیاں گلاں ہی ہونیاں، مینوں شک پی رہا، لیکن غور کرو گے تو انشاءاللہ ایک نہج تے پہنچو گے اور ایسی بات ذہن چ بہ گی کہ کوئی دوسرا بندہ تانوں پھر قائل نہیں کر سکے۔ اور آج تسی سن کے آندے ہو مرزا محمد علی تے پھس جاندے ہو۔ غور کرنا، غور ذہن چ بٹھان والی بات ہے۔ اگر غور نہیں کرو گے تو پھر مرزے جہلمی دے چنگل چ پھس جانا ہے۔ خلفاء خلیفہ دی جمع ہے، راشدین راشد دی جمع ہے، مہدیین مہدی دی جمع ہے۔ اور عربی دے اندر جمع دا سیگا 3 اور 3 تو زیادہ تے بولیا جاتا ہے۔ واحد ایک چیز نو واحد کیا جاتا ہے، 2 نو جمع نہیں کیا جاتا عربی چ، 2 نو تسنیہ کیا جاتا ہے، اور 3 تو زیادہ اگر چیزاں نے تو اس تے جمع دا سیگا بولیا جاتا ہے، اس تے جمع دا سیگا بولیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو۔ تو لہذا بات واضح ہوئی کہ خلفاء کم از کم 3 نے، کم از کم 3 تے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد خلافت دا حق حضرت علی دا سی، ٹھیک ہے، حضرت علی خلیفہ بن گئے، حضرت علی تو بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے، حضرت حسن دی خلافت چھوڑنے تک 30 سال مکمل ہو گئے، 30 سال جو نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافت 30 سنہ،
الخلافت من امتی سلاسون سنہ کہ میری امت دے اندر خلافت 30 سال رہے گی. ٹھیک ہے، نبی الاسلام دی وفات تو بعد پہلا خلیفہ حضرت علی بن گیا. حضرت علی دی وفات تک جو پیریڈ گزریا اس میں شمار کرو. اس تو بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے. حضرت حسن نے جس وقت اپنی حکومت چھوڑی مکمل 30 سال بن گئے، 30 سال بن گئے. لیکن یہ حدیث پوری نہیں ہو رہی خلفاء والی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو. تو خلفاء دے اندر کم از کم 3 خلیفے ہونا ضروری ہے، 3 خلیفے ہونا ضروری ہے. تو لہذا بات واضح ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر نے، دوسرے حضرت عمر نے، تیسرے حضرت عثمان نے، چوتھے حضرت علی نے، 5ویں حضرت حسن نے. پورا پیریڈ ملاؤ تو پورے 30 سال باندھے نے. اور اس پورے 30 سال دی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی چ دے گئے کہ الخلافت من امتی 30 سنہ، میری امت دے اندر میری وفات تو بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. تو 30 سالوں دے اندر 5 خلیفے آئے، 5 خلیفے آئے. اور انہاں 5 خلیفیاں دے اندروں 2 اہل بیت دے نے، 2 دا تعلق اہل بیت نال ہے. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت حسن رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق قریشی ہے لیکن اہل بیت نہیں. حضرت عمر قریشی ہے اہل بیت نہیں. حضرت عثمان قریشی ہے اہل بیت نہیں. حضرت علی قریشی ہے اہل بیت بھی ہے. حضرت حسن قریشی ہے اہل بیت بھی ہے. بات واضح ہو گئی. جو کہندے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے وہ اس حدیث کا کلی طور تے انکار کر رہے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا کہ میری سنت نو لازم پکڑو اور میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑو. اگر حضرت علی نو خلیفہ بلا فصل مانیے تو اس حدیث دا انکار ہوگا. اگر اس حدیث سے عمل کرنا تو پھر خلافت علی منہاج النبوت دے اندر 5 خلیفیاں نو ماننا پڑے گا. اور یہی صحیح منہج ہے اور یہی صحیح راج بات ہے. اور یہ دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی شان اور عظمت ہے. دوسری حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یکون 12 امیرا، میرے تو بعد 12 امیر ہوں گے. 12 امیر. بعض لوگوں نے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی 12 امیران دی بشارت دے دیتی کہ 12 امیر ہون گے. اور فرماتے ہیں کہ وہ 12 امیر جو ہے نمبر 1 حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی، نمبر 2 حضرت حسن رضی اللہ تعالی، نمبر 3 حضرت حسین رضی اللہ تعالی، نمبر 4 زین العابدین رحمہ اللہ، نمبر 5 امام باقر رحمہ اللہ، نمبر 6 امام جعفر صادق رحمہ اللہ، نمبر 7 موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، نمبر 7 امام تقی رحمہ اللہ، نمبر 8 امام نقی رحمہ اللہ، نمبر 10 علی بن محمد الحادی رحمہ اللہ، نمبر 11 حسن عسکری رحمہ اللہ، نمبر 12 محمد بن الحسن المہدی. کہندے اے 12 ہیں جنہ دی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے. تو اس دے اندر اگر حضرت علی تو لے کے امام مہدی تک 12 ایک گردان جان انہاں نو تصور کیتا جائے تو پہلے 3 دا انکار ہو گیا. پہلے 3 دا انکار ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق دا، حضرت عمر دا، حضرت عثمان دا رضی اللہ تعالی. کہندے جی یہ تہاڈی کتاب بخاری دا والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد 12 امیر ہون گے اور 12 اسی گناتے 12 اہل بیت چنے. بخاری ہے بھئی ٹھیک ہے، بخاری دے اندر حدیث ہے لیکن بخاری دی حدیث پوری پڑھو نا، بات تو پھر واضح ہونے نا. ٹھیک ہے بخاری دی حدیث ہے لیکن پوری حدیث پڑھو. اور جو 12 امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے نے انہاں 12 امام دے اوصاف بھی بیان کیتے نے، وہ اوصاف بھی بیان کرو.
پھر مسئلہ واضح ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 جو عمرا دے بارے وصیت کیتی ہے انہاں دے بارے انہاں دے کچھ اوصاف بھی بیان کر دیتے۔ بعض لوگوں نے ایک چھوسا چھوڑیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کیتی سی 12 اسی یہ کیوں گردانے نے، امام حضرت علی تو لے کے امام مہدی تک 12 کیوں رکھے نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو وصیت کیتی سی کہ میری وفات تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے، کہندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت، لیکن یہ سرے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بات ثابت ہی نہیں، کوئی بات ثابت ہی نہیں۔ اور یہ ایک شوشہ چھوڑیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے، ایک شوشہ ہے۔ اور اس شوشے دا تعلق حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ کسی نو کوئی اس دا علم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزریا، کسی نو اس دا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور گزریا، کسی نو اس دا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عثمان دے ابتدائی 6 سال گزر گئے، کسی نو اس دا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت عثمان دے اگلے 6 سال آئے تو ایک شوشہ اڈیا کہ نبی علیہ السلام تے فرما کے گئے سی میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہون گے۔ یہ بات پھیل گئی، عام ہوئی مدینے دے اندر، دیگر شہران دے اندر، یوں ہی صحابہ دے کنہ دے نال ٹکرائی، کبار صحابہ نے فوراً دا رد کر دیتا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور مزے دی بات اہل بیت نے اس دا انکار کیتا، اہل بیت نے، اور سب تو سخت موقف حضرت عائشہ نے اختیار کیتا، اور سب تو سخت موقف اس بات تے حضرت علی نے اختیار کیتا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تواڈے گھر اندر ہوئی، ایسی کوئی وصیت؟ فرمان لگی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی آپ دا سر مبارک میری گود دے اندر سی، کوئی ایسی وصیت آپ نے نہیں کی۔ حضرت علی کو پوچھا گیا بات ہو رہی ہے، فرمان لگے کوئی وصیت نہیں، میرے بارے کوئی وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ سخت تردید حضرت علی نے کی تھی۔ بالآخر صبائیاں نے اس نو اور پروان چڑھایا تو رفتہ رفتہ ایک فکری تحریک بن گئی، اور پھر اس نو آگے پھیلانا فرض ہو گیا اور اس تے ایمان لانا فرض ہو گیا۔ اتھوں تک صبائیاں نے تحریک چلا دیتی کہ جو اس تے ایمان نہیں لائے گا وہ مومن نہیں، اور جو اس کو آگے نہیں پہنچائے گا وہ مومن نہیں۔ ایک تحریک بن گیا ہے جملہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی سی کہ میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ یہ جھوٹ ہے، ایک جھوٹ تحریک بنیا، پھر آگے تو آگے پھیلیا، اور آج تلک پھیلتا ہی جا رہا، لیکن ہے جھوٹ، ہے جھوٹ، اس دا سرے نال کوئی تعلق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد 12 امام ہون گے، صحیح بخاری ہے۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد 12 امام ہون گے، 12 امیرن کلہم فی قریش، حدیث پڑھو، فرمایا یکون 12 امیرتن کلہم فی قریش، میرے تو بعد 12 امام ہون گے، سارے دے سارے قریشی ہون گے، سارے دے سارے قریشی ہون گے۔ ذرا غور کر دیا جانا، حدیث صحیح بخاری، فرمایا سارے دے سارے قریشی ہون گے، 12 امام میرے تو بعد آن گے، سارے دے سارے قریشی ہون گے۔ ایک حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا، لا یزال ھذا الدین عزیزا، انہاں 12 امامہ دے دورانیے دے اندر میرا دین غالب رہے گا، دین غالب رہے گا، منین محفوظ رہے گا، محفوظ رہے گا، الی 12 خلیفتن، جتنی دیر تک میرے 12 امام نے اتنی دیر تک یہ دین محفوظ رہے گا اور بلند رہے گا اور غالب رہے گا، دنیا دی کوئی طاقت اس نو مغلوب نہیں کر سکے۔ یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتی ہو نہ 12 امام، پہلی صفت فرمایا 12 امام سارے قریشی ہون گے،
ٹھیک ہے. دوسری صفت فرمایا کہ انہاں دے دور دے اندر دین غالب رہے گا, دین غالب رہے گا اور دین محفوظ رہے گا, کوئی قوت دین نو ختم نہیں کر سکے. اور ایک حدیث دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلہم تجتمع علیہم الامہ, میرے تو بعد 12 امیر ہوں گے, کلہم تجتمع علیہم الامہ, میری ساری امت انہاں 12 امامات متفق ہوئے گی. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ پہلے مخالفت کر لیں گے پھر متفق ہو جائیں گے, اور کچھ درمیان سے مخالفت کریں گے پھر متفق ہو جائیں گے. یعنی یہ 12 امام ایسے نے کہ جنہ تے میری پوری امت متفق ہوئے گی, یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ ہن دیکھنا یہ ہے, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 12 امام, انہاں 12 امامہ دے دورانیے تک میری امت امن رہے گا, محبت بڑھے گی, تھوڑی بہت اونچ نیچ آئے گی لیکن محبت پھر بڑھے گی, اسلام غالب رہے گا, مغلوب نہیں ہوئے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ بنو امیہ دے دور تک, بنو امیہ دے دور تک اسلام اور اسلام دے تمام قوانین جو وسعت ملی ہے بعد اندر نہیں مل سکی. ابن تیمیہ دا قول ہے, فرماندے بنو امیہ دے دور تک مرزا جہلمی بنو امیہ دا انکار کردا ہے. میں نہ تسی پھنس جانا, ذرا غور نہیں کر رہے میرا خیال, میں بھی تواڈے جڑا نا معیار تے پورا نہیں اترن دیا, اج لگ مزہ کو نہیں آ رہا, لگ تانوں ہی گلاں انج دیاں ہی نے, چسکے والیاں کو نہیں. لیکن غور کرو, غور کرو, وہ کہندا بنو امیہ مسلمان ہی نہیں, فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے نے. یہ بات سنو گے سوشل میڈیا تے, کہندا فتح مکہ تو بعد والے مسلمان نے, میں مسلمان نہیں مانتا, ڈر کے مسلمان ہوئے. ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ بنو امیہ دے دور تک اسلام نو جو وسعت ملی ہے بعد اندر نہیں ملی, اور بنو امیہ دا جو آخری خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ علیہ, اور عمر بن عبدالعزیز دا دور تاریخی دور ہے, تاریخی دور ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے دے سارے وہ میرے 12 امام قریشی ہوں گے, اور انہاں دے دور دے اندر دین غالب رہے گا. تجتمع علیہ الامہ, میری امت انہاں تے متفق ہوئے گی, برکتاں آن گیاں, اور فرمایا کہ جہاد ہوئے گا اور فتوحات حاصل ہوئے گی, مال غنیمت ملے گا, ساریاں چیزاں عمر بن عبدالعزیز دے دور تک پوریاں ہوئی. اللہ. اور اس تو بعد حدیث امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے کہ لا یزال ھذا الامر عزیزا, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال ھذا الامر عزیزا, کہ میرا یہ جو دین ہے یہ غالب رہے گا, ہمیشہ غالب رہے گا, الی 12 خلیفتن, 12 خلیفیاں دے دور تک, کلہم من قریش, سارے دے سارے قریشی ہوں گے, سارے دے سارے. پہلا خلیفہ ابو بکر, پہلا امام امام خلیفہ امیر, یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے, ذرا غور کرنا. امام خلیفہ امیر, حدیث دے اندر تینوں الفاظ استعمال, امام بھی خلیفہ ہے, امیر بھی خلیفہ ہے, خلیفہ بھی خلیفہ ہے. ٹھیک ہے, تینوں الفاظ استعمال ہو. پہلا امام ابو بکر ہے, فرمایا کلہم من قریش, سارے قریشی ہوں گے. یہ نہیں فرمایا کہ کلہم من اہل بیت, سارے اہل بیت ہوں گے, یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا. ہن حضرت علی رضی اللہ عنہ تو لے کے امام مہدی تک اگر 12 گنو تو سارے اہل بیت چوں نے, سارے اہل بیت چوں 12 امام تو بن گئے. لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سیکون من امتی 12 امیرن, کہ میری امت دے اندر 12 امیر ہوں گے, کلہم من اہل بیت, نہیں. فرمایا کلہم من قریش, سارے دے سارے قریشی ہون گے, اہل بیت نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ کلہم من ولد اسماعیل, وہ اسماعیل دی لڑی چ ہون گے, یہ بھی نہیں کہا, نہیں. فرمایا کلہم من قریش, سارے دے سارے قریشی ہون گے. پہلا امام ابو بکر ہے, قریشی ہے. دوسرا امام عمر ہے, قریشی ہے. تیسرا امام علی ہے, قریشی ہے.
اور اہل بیت بھی ہے۔ چوتھا امام تیسرا حضرت عثمان ہے، قریشی ہے۔ چوتھا حضرت علی ہے، قریشی اور اہل بیت بھی ہے۔ پانچواں حضرت حسن ہے، قریشی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ چھٹا امیر معاویہ ہے، قریشی ہے۔ ساتواں یزید ہے، قریشی ہے۔ اس تو بعد عبد الملک ہے، قریشی ہے۔ عبد الملک کے 4 بیٹے اس تو بعد خلیفہ بنے، جنہ جو آخری عمر بن عبد العزیز ہے، قریشی ہے۔ حدیث پوری ہو رہی، فرمایا میرے تو بعد 12 امام آن گے جنہ دے دور چ دین غالب رہے۔ ہاں یزید تے کچھ لوگاں دے ہے اختلاف، لیکن یزید دے دور چ بھی دین مغلوب نہیں ہویا، دین غالب رہا ہے، دین غالب رہا ہے۔ عمر بن عبد العزیز دا دور تاریخی دور ہے۔ کہندے نے کہ عمر بن عبد العزیز دا دور ایسا دور سی کہ چرواہا بکریاں لے کے جاندا اور جنگل چھوڑ دیندا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاندا، اور شام نو اپنی بکریاں ریوڑ اکٹھا کردا لے کے واپس آ جاندا۔ اس نو نہ کسے بیڑیے دا ڈر نہ کسے اور دا ڈر، صرف اور صرف ڈر دل دے اندر ہے تو صرف ایک اللہ دا ڈر بس۔ کہندے ایک دن گیا بکریاں چران، چرواہا تو چھڑ دیتیاں بکریاں اور اپنے معمول دے مطابق جتھے بیٹھدا سی بیٹھ گیا۔ اور جب بیٹھا یہ تو بیڑیا آیا اور اس نے بکری نو اٹھایا اور لے گیا۔ یہ بندہ بڑا پریشان ہویا، کی گل ہے بیڑیے دی اتنی جرت کیویں بن گئی؟ اج میری بکری اٹھا کے لے گیا بیڑیا، اتنی جرت بیڑیے دی کیوں ہوئی؟ اور بیڑیے دے پیچھے نہیں دوڑیا، ذرا غور کرنا، بیڑیے دے پیچھے نہیں دوڑیا بلکہ شہر نو دوڑیا۔ کہنے لگا لگتا شہر دے حالات خراب ہو گئے نے، شہر دے حالات خراب ہو گئے نے۔ دوڑتا دوڑتا شہر دے کنارے آیا، ایک بندہ ملا، کہنے لگا بھئی شہر دے کی حالات نے؟ کہندا حالات تے ٹھیک نے لیکن خبر یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے۔ اللہ اللہ، اے خلیفہ تاریخی دور۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن رکھو، بڑی مشہور بات ہے، بڑی مشہور، کہندے جس طرح دی عوام اس طرح دے حکمران۔ یہ جملہ صحیح؟ یہ مطلب پھر گندے اسی ہو تے چنگے ہو گئے؟ گندے تے اسی ہوئے نا۔ کہندے جس طرح دی عوام اس طرح دے حکمران۔ یہ جی حدیث ہے، کتھے ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ مطلب تے حکمران سارے ہی چنگے، گندے تے اسی ہوئے نا۔ وہ میرے بھائیو کوئی حدیث نہیں جے، ایک کوئی حدیث نہیں ہو رہا، غور کرنا۔ کہندے نے کہ اعمالکم امالکم، یہ بیان کیتا جاندہ ہے اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال اس طرح دے تمہارے حکمران۔ یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات کی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح دے حکمران ہون گے اس طرح دی رایا ہوئے، جس طرح دے حکمران ہون گے اس طرح دی رایا ہوئے گی۔ ہر دور دے اندر اللہ نے مجدد پیدا کیتا ہے، ہر دور دے اندر، ہر دور چ اللہ نے مجدد پیدا کیتا ہے عوام دی اصلاح کرن۔ نبی علیہ السلام جس وقت مکے چ آئے نے تو مکے دے کی حالات سے؟ بالکل جاہل اور جڈ قسم دے مکے دے لوگ۔ نبی علیہ السلام حکمران بنے اور نبی علیہ السلام نے پھر خلیفے دا رول ادا کیتا، خلافت کی، امیر کی، حکمران کی، تو پھر عوام نے فالو کیتا کہ نہیں؟ جس طرح دی نبی علیہ السلام دی سیرت سی، صورت سی، آپ دا کردار سی، اس طرح دا کردار عوام نے اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ اس طرح دا کردار اپنایا۔ اور یہ بات ہے الناس علی دین ملوکہم، اے جملہ صحیح ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ دے دین تے چل دے نے، لوگ اپنے بادشاہ دے دین تے چل دے، جس طرح دا بادشاہ اوویں دی رائے۔ بادشاہ کرپٹ ہے، عوام بھی کرپٹ ہوئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح دی عوام اس طرح دی حکمران، یہ بالکل غلط جملہ ہے، بالکل غلط جملہ۔ ہم دیکھو نا حضرت عمر بن عبد العزیز دا دور ہے، وہ بالکل انصاف پسند بادشاہ، انہیں انصاف کیتا
تو لوگوں بھی انصاف ہے، کوئی ڈر ہی نہیں. وہ بکریاں چھڑ کے جنگل چ بہ گیا بھی انصاف کرنے والا حکمران ہے، کسی بھیڑیے کی ضرورت ہی نہیں. اگر انصاف حکمران کرے اس خطے دے جانور بھی انصاف کرتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حکمران اگر منصف ہے، انصاف کرنے والا، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، اس خطے دے درندے چرندے پرندے بھی انصاف کرنگے. اگر بادشاہ کرپٹ ہے تو پھر رایا بھی کرپٹ ہوئے گی. بادشاہ ظالم ہے تو رایا بھی ظلم کرے گی. بادشاہ غلط ہے، عوام بھی غلطی کرے گی. اور مت خیال کرو کہ جس طرح دی عوام اس طرح دی حکمران، یہ مطلب وہ تے سونے نہ دھل گیا، غلطی ساڈی. یہ غلط جملہ ہے. اسی تو بالکل انہوں نے پاک صاحب بناتا بھی قصور ساڈے ہی نے. نہیں میرے بھائی، جس طرح دا حکمران اس طرح دی. دیکھو نا، باپ نیک ہوئے نا تو اولاد وہ دی سیرت تے چل دی. کہندے نا نیک باپ دی اولاد ہے. کچھ شاز و نادر نکل آندے نے غلط بھی، لیکن اگر باپ ڈنڈی ماردا تو پتر نے بھی مارنی. باپ کم تولدا تو پتر بھی کرے گا. باپ اگر عادت تے کھڑا ہو کے بولی غلط ملت لگا رہا نا تو بیٹا نیچے کھڑا پینسل لکھ رہا انہیں بھی کہنا ابو جی کرنا وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، پچھوں بھی انجدہ بڑھ جاتا. اگر باپ انصاف کرے گا بیٹے بھی انصاف کرنے گے. حکمران انصاف کرنے والا، عوام انصاف کرے گی. اگر حکمران غلط نے، عوام بالکل غلط ہوئے گی. اللہ اکبر، غلط بنے گی عوام. اور دیکھیے یہ جملہ صحیح، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ دی نقل کر دیں، اپنے حکمرانہ دے طرز عمل تے چل دے. یہ جملہ صحیح. تو دیکھیے بات میں کر رہا سا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد 12 امام ہون گے، 12 امام، اور 12 دے 12 قریشی ہون گے. اور انہاں دے دور دے اندر اللہ برکتہ نازل کر، اسلام غالب رہے گا. تو نبی علیہ السلام دی حدیث بالکل واضح ہے، یہ اندر کوئی شک نہیں. بعض لوگ کہندے نے کہ وہ 12 امام اجے گزرے نہیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ موقف ہے، جس طرح ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھیا، فتح البارش کے اقوال لکھے. کچھ اور لوگوں نے، میں آج جب پڑھ رہا سا تو پڑھ دیا میں سرچ کی تھی نیٹ تو فتاوی رضویہ میرے سامنے آ گیا. اتوں بھی میں پڑھیا، وہ بھی انہوں نے لکھیا کہ کچھ امام گزر گئے نے، کچھ ازے گزرنے نے. اور اہل تشیعہ بھی یہی عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ گزر گئے نے، کچھ گزرنے. لیکن نہیں، لا یزالو جو ہے، لا یزالو یہ اندر تسلسل دا معنی پایا جاتا کہ لا یزالو ھذا الدین عزیزا، ہمیشہ یہ دین غالب رہے گا. اسنا عشرہ خلیفتاً، جب تلک میرے 12 خلیفے نے، 12 امام نے، 12 خلیفے نے. تو تسلسل نال گزر گئے نے عمر بن عبدالعزیز تک. حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے عمر بن عبدالعزیز تک، یعنی بنو امیہ دا جو دور ہے اتھو تک 12 امام گزر گئے نے. انہوں دا تاریخی دور گزر گیا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز دے جان تو بعد دین دے اندر جو کمی اور کجی آئی ہے وہ آج تک نظر آ رہی ہے. اس دا مداوع نہیں ہو سکیا اور اس دا کفارہ بھی نہیں دیتا جا سکیا. آج تک وہ روش جو ہے مسلمانہ دیاں جماعتاں دے اندر چل رہی ہے اور چل دی چلی جا رہی ہے. تو محترم بھائیو، 2 حدیثہ میں تو صاحب آپ دے سامنے رکھیاں. نمبر 1، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلافت من امتی 30 سنہ، کہ میری امت دے اندر 30 سال تک خلافت رہے گی. اور 30 سال دے اندر 5 خلیفے آئے، ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت حسن تک 30 سال پورے ہوئے. اور دوسری حدیث میں بیان کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیکون امتی امیرن 12، میری امت دے اندر 12 امام ہون گے. من قریشن، سارے دے سارے، کلہم من قریش، سارے دے سارے قریشی ہون گے. بعض نے دا مطلب غلط لیا، لیکن میں واضح کر دیتا کہ درست مطلب اس دا کی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.